اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم اجمعین۔ ویورز، آج کا ہمارا چیپٹر ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جس کی طرف تمام مخلوق کی بازگشت اور ہر چیز کی انتہا ہے۔ ہم اس کے عظیم احسان، روشن و واضح برہان اور اس کے لطف و کرم کی افزائش پر اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ایسی حمد کہ جس سے اس کا حق پورا ہو اور شکر ادا ہو، اور اس کے ثواب کے قریب لے جانے والی اور اس کی بخششوں کو بڑھانے والی ہو۔ ہم اس سے اس طرح مدد مانگتے ہیں جس طرح اس کے فضل کا امیدوار، اس کے نفع کا آرزومند، دفع بلیات کا اطمینان رکھنے والا اور بخشش و عطا کا معرف اور قول و فعل سے اس کا مطیع و فرما بردار اس سے مدد چاہتا ہو، اور ہم اس شخص کی طرح اس پر ایمان رکھتے ہیں جو یقین کے ساتھ اس سے آس لگائے ہو اور ایمان کامل کے ساتھ اس کی طرف رجوع ہو، اور اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اس کے سامنے عاجزی و فروتنی کرتا ہو، اور اسے ایک جانتے ہوئے اس سے اخلاص برتنا ہو، اور سپاس گزاری کے ساتھ اسے بزرگ جانتا ہو، اور رغبت و کوشش سے اس کے دامن میں پناہ ڈھونڈتا ہو۔ اس کا کوئی باپ نہیں کہ وہ عزت و بزرگی میں اس کا شریک ہو، نہ اس کے کوئی اولاد ہے کہ اسے چھوڑ کر وہ دنیا سے رخصت ہو جائے اور وہ اس کی وارث ہو جائے۔ نہ اس کے پہلے وقت اور زمانہ تھا، نہ اس پر یک کے بعد دیگر کمی اور زیادتی طاری ہوتی ہے، بلکہ جو اس نے مضبوط نظام کائنات اور اٹل احکام کی علامتیں ہمیں دکھائی ہیں، اس کی وجہ سے وہ عقلوں کے لیے ظاہر ہوا ہے۔ چنانچہ اس افرنشین پر گواہی دینے والوں میں آسمانوں کی خلقت کہ جو بغیر ستونوں کے ثابت و برقرار اور بغیر سہارے کے قائم ہے۔ ذوالقرنین ایک عادل بادشاہ تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ ہمت و جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کے مشرق و مغرب پر چڑھائی کرے اور انہیں اپنے پرچم کے نیچے اکٹھا کرے، اور اپنی مقتدرانہ حکومت کے سائے میں ظالموں اور ستم گروں کو ظلم و ستم سے روکے، نیز اپنی قدرت و طاقت کی آخری حد تک کمزوروں اور متضعف لوگوں کی عزت و حرمت کا دفاع کرے۔ اس میں شک نہیں کہ آپ ایک نیک طینت، نیک خصلت اور پاک باز انسان تھے، اور آپ کا دل بچپن ہی سے نور ایمان سے روشن و منور تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ابتدا میں آپ نے تبلیغ کا راستہ اپنایا اور اپنی قوم کے لوگوں کو نیکیوں اور خدا پرستی کی تعلیم دینے لگے۔ جب خدا نے سکندر ذوالقرنین کو دبدبہ اور اقتدار کا مالک بنا دیا اور عزت و قوت و ہیبت و حکومت عطا کر دی، تو انہوں نے دنیا کا سفر کر کے اپنی سلطنت کی وسعتوں کا جائزہ لینے کا قصد کیا۔ الخرائج و الجرائم میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے، آپ علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق روایت بیان کی کہ کسی نے آپ علیہ السلام سے ذوالقرنین علیہ السلام کے متعلق پوچھا کہ وہ مشرق و مغرب تک کیسے پہنچ گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادل مسخر کیے تھے اور انہیں وسائل عطا کیے تھے، اور ان کے لیے نور مقرر کیا تھا، ان کے لیے دن رات یکساں تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اتنے بلند ہوئے کہ سورج تک جا پہنچے، گویا کہ انہوں نے سورج کے مشرقی و مغربی کناروں کو پکڑ لیا۔ انہوں نے وہ خواب اپنی قوم کو سنایا، اس لیے لوگوں نے ان کا لقب ذوالقرنین رکھ دیا۔ پھر آپ نے لوگوں کو خدا کے دین کی دعوت دی، جسے لوگوں نے قبول کر لیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہاں ایک عظیم و شان عبادت گاہ تعمیر کی جائے، اور اس کا طول 400 ہاتھ اور عرض 200 ہاتھ ہونا چاہیے، اور اس کی بلندی 100 ہاتھ ہونی چاہیے۔ لوگوں نے کہا، آپ اس پر شہتیر کیسے ڈالیں گے، کیونکہ کوئی بھی لکڑی اتنی لمبی نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا کہ تم پہلے
عبادت کا بناؤ، پھر جب وہ مطلوبہ حد تک بن جائے تو اسے مٹی ڈال کر بھر دو، پھر سونا چاندی لے کر انہیں پگھلاؤ اور اس سے شہتیر بناؤ۔ چنانچہ جب سونے چاندی کے بنے ہوئے طویل اور ریز گارڈر بن گئے تو آپ نے فرمایا اب انہیں چڑھا دو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری رعایا کے غریب افراد سے کہو کہ اس مٹی میں سونے چاندی کے زراعت موجود ہیں، لہٰذا وہ آئیں اور مٹی اٹھا لیں۔ لوگوں نے خوشی خوشی وہ مٹی اٹھائی، لوگوں کو اس سے بڑی دولت ملی اور عوام الناس خوشحال ہو گئے اور عبادت گاہ کی چھت بھی مکمل ہو گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی فوج کے 4 حصے مقرر کیے، ہر حصے میں 10-10 ہزار فوجی تھے۔ آپ نے انہیں مختلف شہروں کی فتح کے لیے روانہ کیا اور انہوں نے علاقے فتح کیے۔ تفسیر عیاشی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ذوالقرنین کو اختیار دیا گیا تھا کہ چاہیں تو سخت قسم کے بادل پر سوار ہوں اور اگر چاہیں تو فرما بردار قسم کے بادل پر سواری کریں۔ انہوں نے فرما بردار قسم کے بادل کو پسند کیا تھا۔ وہ جس بھی علاقے میں جاتے تو تبلیغ کے لیے خود لوگوں کے پاس جاتے تاکہ لوگ ان کے قاصدوں کی تکذیب نہ کریں۔ ازبق بن نباتہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ذوالقرنین علیہ السلام کے متعلق پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے صالح بندے تھے اور ان کا نام عیاش تھا۔ خدا نے ایک قرن میں انہیں مغرب کی طرف مبعوث کیا۔ یہ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے۔ لوگوں نے ان کے سر کی دائیں جانب حملہ کیا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 100 سال بعد انہیں زندہ کیا اور انہیں مشرق کی جانب مبعوث فرمایا۔ اس بار بھی لوگوں نے ان کی تکذیب کی اور ان کے سر کے بائیں حصے پر حملہ کیا جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ پھر 100 سال بعد خدا نے انہیں زندہ کیا اور سر کے دونوں اطراف میں جہاں جہاں انہیں زخم لگے تھے وہاں خدا نے 2 سینگ پیدا کر دیے اور انہیں ان کی مملکت اور نبوت کی علامت مقرر فرمایا۔ پھر خدا نے انہیں آسمان دنیا کی طرف بلند کیا اور ان کے لیے پوری زمین کے حجاب اٹھا دیے اور انہیں تمام پہاڑ، میدان، دریا اور نالے دکھائے گئے۔ انہوں نے مشرق و مغرب تک نگاہ دوڑائی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی تمام چیزیں عطا کیں جن سے حق و باطل کی پہچان ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ خدا نے ان کے سینگوں میں تاریکی اور رعد و برق رکھی تھی۔ پھر انہیں زمین پر اتارا گیا اور انہیں وحی ہوئی کہ اب تم زمین کے مشرق و مغرب میں جاؤ، ہم نے تمہارے لیے زمین کی تنابیں کھینچ دی ہیں اور میں نے اپنے بندوں کو تمہارے لیے جھکا دیا ہے اور میں نے لوگوں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا ہے۔ ذوالقرنین علیہ السلام مغرب کی سمت چلے گئے۔ وہ جس بھی آبادی میں جاتے تو شیر کی طرح سے گرجتے تھے اور جب وہ غضبناک شیر کی طرح سے گرجتے تو ان کے سینگوں سے تاریکی اور رعد و برق خارج ہوتی تھی اور اگر کوئی ان کی مخالفت کرتا تو ان کے سینگوں سے نکلنے والی بجلیاں اس پر گرتیں اور ہلاک کر دیتی تھیں۔ چنانچہ نقطۂ غروب تک پہنچنے سے قبل ہی تمام مشرق و مغرب کے لوگ ان کے مطیع ہو گئے اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے اسے زمین میں حکومت دی اور ہم نے اسے ہر طرح کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ اس نے ایک مہم کا سر و سامان کیا یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب کی جگہ پر پہنچا تو اس نے سورج کو کالی کیچڑ والے چشمے میں غروب کرتے ہوئے پایا۔ یہ سورہ کہف کا وہ مقام ہے جہاں سے ذوالقرنین کا واقعہ شروع ہو رہا ہے اور یہاں پر پروردگار اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کس طرح ذوالقرنین کو زمین پر قوت اور طاقت عطا کی تھی۔ ذوالقرنین نے ہماری دنیا کا سفر ایک مرتبہ 4500 سال پہلے کیا تھا اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے یاجوج و ماجوج کو روکنے کے لیے لوہے کی ایک دیوار بھی بنائی تھی۔ ذوالقرنین ہماری دنیا میں تب آئے جب لوہے کا استعمال ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی ذوالقرنین لوہے کے استعمال سے واقف تھے کیونکہ پروردگار عالم نے انہیں زمین پر قوت و طاقت عطا کر دی تھی، یعنی دوسروں سے بہتر علم عطا فرما دیا تھا۔ اس لیے تو جب وہ ہماری دنیا میں آئے تو ان سے متاثر ہو کر قدیم مصریوں نے اپنا ایک دیوتا آمون تیار کر لیا تھا۔ شروع کے فرعون کے دور میں آمون کی جلد کو نیلا رنگ کیا جاتا تھا اور یہ نیلا رنگ اس بات کی علامت تھی کہ وہ نیلے آسمان سے آیا تھا۔ آمون کے متعلق یہ لکھا جاتا ہے کہ وہ 2 سینگوں والا دیوتا ہے جس کو بنانے والا اور تعمیر کرنے والا کہا جاتا ہے۔ ذوالقرنین سے قدیم مصریوں نے تعمیراتی گر سیکھ لیے
اور پھر اہرام مصر تعمیر کیے۔ انہیں دنیا میں ایک کنارہ مل گیا اور پھر وہ لوگ نوبیا تک فتوحات کرتے چلے گئے۔ ذوالقرنین جو پروردگار عالم کے ایک نیک بندے تھے جو مختلف دنیاؤں میں سفر کر رہے تھے، اور اسی سفر کے دوران وہ ہماری دنیا میں بھی آئے۔ ذوالقرنین کے وہ 2 سفر جن کے متعلق ہمیں یقین ہے کہ ذوالقرنین وہاں گئے تھے، کیونکہ ان جگہوں کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے، اور ان میں سے پہلی جگہ وہ ہے جہاں سورج کالے کیچڑ میں ڈوب رہا تھا۔ بس سورہ کہف کے مطابق ذوالقرنین ایک ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں سورج کالے کیچڑ میں ڈوب رہا تھا، اور اس کے قریب انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ایک اختیار دے دیا تھا کہ ان کے ساتھ تم اچھا کرو یا برا، جو چاہے سلوک کرو۔ وہ جگہ اور لوگ جن کے متعلق 2 نظریات رائج ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ یہ سفر اسی دنیا کا تھا۔ ذوالقرنین دراصل مغرب کی طرف گئے تھے، یہاں تک کہ وہ کالے سمندر تک پہنچے۔ کالا سمندر یعنی کالا کیچڑ کہا جاتا ہے، وہیں ذوالقرنین نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ جبکہ دوسرا نظریہ جس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ ذوالقرنین پہنچے تو کسی ایسی ہی جگہ پر تھے کہ جہاں واقعی کالا کیچڑ تھا، لیکن انہیں ایسا وجدان ہوا، ایسا محسوس ہوا، ایسا لگا کہ جیسے سورج اس کیچڑ میں ڈوب رہا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے سورج افق سے نیچے ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جبکہ سچائی یہ ہے کہ پوری آیت میں سمندر کا لفظ کہیں ہے ہی نہیں، بلکہ یہ کوئی بھی سمندر نہیں ہو سکتا۔ کالا سمندر جس کو بحر اسود بھی کہا جاتا ہے، یہ سمندر جو مشرقی یورپ اور ایشیا کے درمیان واقع ہے، اور یہ سمندر بحیرہ روم سے جڑا ہوا ہے، اور اس کے ارد گرد کئی ممالک واقع ہیں، اور جن میں روس، ترکی، بلغاریہ، رومانیہ، یوکرین اور جارجیا بھی شامل ہیں۔ یہ ایک عام پانی کا بنا ہوا سمندر ہے۔ پھر اس کا نام کالا سمندر کیوں ہے؟ کیونکہ پوری دنیا میں سمتوں کو آسان بنانے کے لیے انہیں رنگوں کے ساتھ منسوب کر دینے کا رواج ہے، اور شمال کو کالے رنگ کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ نام وجود میں آیا، یعنی شمالی سمندر، جبکہ اسلامی اصطلاحات میں مغرب کو سرخ رنگ کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، اور اس طرح مغربی سمندر کا نام وجود میں آیا، جبکہ کوئی بھی سمندر کالا یا سرخ نہیں ہوتا۔ یہ صرف سمتوں کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہے۔ پھر وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کالے کیچڑ میں ڈوب رہا تھا؟ عین الحامیہ یعنی وہ جگہ کہ جہاں ذوالقرنین نے سورج کو ڈوبتے دیکھا تھا۔ اس لفظ کی 2 قرتیں ہیں، ایک قرت عین الحامیہ اور دوسری قرت عین حامیہ ہے، اور یہ دونوں قرتیں علماء کے ہاں درست سمجھی جاتی ہیں، لیکن ان دونوں کے معنی میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ضرور آ جاتا ہے۔ ایک قرت کا مطلب ہوتا ہے کالا گرم کیچڑ، جبکہ دوسری قرت کا مطلب انتہائی گرم آگ ہے۔ ان دونوں قرتوں کو اگر ایک جگہ اکٹھا کیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کالے کیچڑ جیسی انتہائی کثیف گرم آگ کی شکل۔ قرآن مجید کی آیت نمبر 86 میں آیا ہے، یعنی وہ سورج غروب ہونے کے مقام پر پہنچا۔ سورج کیا ہے؟ ایک ایسا ستارہ جو ہم سے قریب ہے، ہم نے اس کا نام سورج یا شمس رکھا ہے۔ غروب کا مطلب کیا ہے؟ غروب کا مطلب گہری رنگت کا، یا پھر جذب کر لینے والا، یا پھر کھینچ لینے والا، یعنی آنکھ کی شکل میں ایک انتہائی گرم، جذب کر لینے والی، کھینچنے والی انتہائی کثیف جگہ۔ ذوالقرنین کا پہلا سفر اسی جگہ کے قریب ہوا تھا، اور وہاں انہوں نے سورج کو کالے رنگ کے شگاف کے اندر گرتے ہوئے دیکھا تھا، یعنی عین الحامیہ میں ڈوبتے دیکھا تھا۔ کسی کالے رنگ کے شگاف کو اپنے اندر ستارہ جذب کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس دنیا کو دیکھا تھا جو کالے رنگ کے شگاف کے قریب آباد تھی۔ روایات میں ہے اس جگہ پر ایک بہت وسیع آبادی تھی جس کے شہر کے 12,000 دروازے تھے۔ اگر اس شہر کا اپنا شور نہ ہوتا تو وہ لوگ اس سورج کے ڈوبنے کی آواز تک سن لیتے، اور یہ وہ قوم تھی جسے ذوالقرنین نے دیکھا تھا۔ چنانچہ ذوالقرنین کا پہلا سفر اس کالے رنگ کے شگاف یا سوراخ کے نزدیک کا تھا۔ اس کالے کیچڑ یا کالے شگاف کے پاس کون سی زندگی آباد ہو سکتی ہے؟ کالا کیچڑ یا شگاف یا سوراخ
جس کو ہم انگریزی میں بلیک ہول کہتے ہیں، آخر ہے کیا؟ اس شگاف کے اندر کشش ثقل کی طاقت اس قدر زور آور ہوتی ہے کہ اس کے پاس سے کچھ بھی گزرے یہ اسے اپنے اندر کھینچ لے گا۔ پوری دنیا اور پورے سورج اور سیارے اس کے اندر گر جاتے ہیں، لیکن یہ جاتے کہاں ہیں سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور یہی بات کالے کیچڑ اور اس شگاف کو سب سے زیادہ پر اسرار بناتی ہے، کیونکہ آج تک ان کا راز کبھی کسی کے اوپر کھل نہیں سکا۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ دوسری دنیا میں جانے کے راستے ہو سکتے ہیں، کوئی کچھ نظریہ پیش کرتا ہے اور کوئی کچھ، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس کالے کیچڑ یا شگاف کے اندر جانے کے بعد ہوتا کیا ہے یہ رب العالمین سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا، کیونکہ یہ کالے شگاف کتنے طاقتور ہو سکتے ہیں کہ اس بات کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ کشش ثقل ہمیں ہماری زمین کے ساتھ جوڑے ہوئے ہے۔ اس وقت ہمارے زمین کی کشش ثقل ایک جی ہے، لیکن ایک منٹ کے لیے کہ ایک لمحے کے لیے اگر یہ سوچا جائے کہ یہی کشش ثقل اگر دگنی ہو جائے تو قدم اٹھانا مشکل ہو جائے گا، بلکہ دوبر ہو جائے گا، کیونکہ زمین ہمیں زیادہ طاقت کے ساتھ اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ اگر یہی کشش ثقل دگنی ہو جائے تو ایسے میں پرندے اڑنا چھوڑ دیں گے، ہمارے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے گا اور ہم زمین سے تقریباً چپک کر آ جائیں گے۔ اور اگر یہی کشش ثقل 16 کھرب جی ہو جائے تو ایسے میں ہماری زمین غائب ہو جائے گی کہ اس کی جگہ کالے آنکھ کی شکل کی ایک بھیانک کالے رنگ کا سوراخ وجود میں آ جائے گا، جس کے اندر اتنی طاقتور کشش ثقل ہوگی کہ کوئی بھی چیز اس کے کھینچنے سے بچ نہیں پائے گی، یہاں تک کہ اس کے راستے میں آنے والا سورج بھی نہیں۔ اور ایسے ہی ایک واقعے کو ذوالقرنین نے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، جہاں ایک ستارہ آنکھ کی شکل کے کیچڑ جیسے کالے رنگ کے شگاف کے اندر گر رہا تھا۔ بس جس قوم کو ذوالقرنین نے دیکھا وہ ایک بہت بڑی آبادی تھی، ان کا ایک بہت بڑا شہر تھا۔ جناب ذوالقرنین جب روم سے نکلے اور چلتے چلتے آفتاب کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ کائنات کو روشنی دینے والا اور نور برسانے والا سورج سیاہ رنگ کے کیچڑ کے ایک چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اس چشمے کے قریب ایک قوم بھی آباد ہے۔ ابھی یہ کرشمہ دیکھ ہی رہے تھے کہ پروردگار کا ارشاد ہوا، اے ذوالقرنین علیہ السلام، تم اس قوم کو سزا دو گے یا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے؟ ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا، پالنے والے، ہم سرکشوں، مشرکوں اور ظالموں کو سزا دیں گے، کیونکہ وہ تیری طرف سے بھی بروز قیامت عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور جو شخص ایمان قبول کرے گا اس کے ساتھ بے شک حسن سلوک کریں گے، کیونکہ وہ قیامت میں جزائے خیر کا مستحق ہوگا۔ اس قوم کے لوگوں کے بارے میں مورخین مفسرین کا کہنا ہے کہ ناصح کافر، قداور، سرخ بالوں اور کرنجی آنکھوں والے تھے، ان کا لباس حیوانوں کی کھال اور غذا جانوروں کا گوشت تھا۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کا سورج مر رہا تھا، وہ کسی عین الحامیہ کالے کیچڑ میں ڈوب رہا تھا، وہ لوگ اپنے خاتمے کے قریب تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ پروردگار عالم نے ذوالقرنین کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ انہیں سزا دے دیں یا پھر جزا، کیونکہ وہ لوگ ویسے ہی اپنے خاتمے کے قریب تھے اور اپنی جزا اور سزا کو دیکھنے والے تھے۔ چنانچہ ذوالقرنین علیہ السلام ایک مدت تک وہاں رہے اور ظالموں اور مستم گروں کو ظلم و ستم سے روکتے رہے اور اچھے لوگوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دیتے رہے، وہاں پر صلح و عدالت کی بنیاد ڈالی اور بھلائی کا پرچم لہرایا۔ چنانچہ اس عجیب و غریب مقام کا مشاہدہ کرنے کے بعد ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک دوسری سمت کا رخ کیا اور چلتے چلتے اس مقام پر پہنچے جس جگہ سے آفتاب نکلتا ہے۔ وہاں بھی انہوں نے ایک ایسی آبادی دیکھی جن کے سروں پر آفتاب طلوع ہو رہا تھا اور سورج چھپانے کے لیے کوئی سایہ نہیں تھا۔ بس ویورز، یہ موضوع ابھی جاری ہے۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔